دیکھیے حکومت پنجاب نے لوگوں کی جائیدادوں پر جو قبضے ہوتے تھے ان قبضوں کی روک تھام کے لیے ایک قانون جو ہے غیر منقولہ ملکیتی جائیداد پر ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کے تحت اب ہر شخص جو ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے گا اور وہ پھر آگے کمیٹی جو ہے وہ کام کرے گی۔ اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کی جائیداد کے اوپر غیر قانونی طور پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے جس پر اب امپلیمنٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جن میں اصلاحات کی ابھی ضرورت ہے۔ کمیٹی کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہاں کس طرح جانا ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ داد رسی ہوگی، اور جو کیسز عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں کیا وہ کیس واپس ہو جائیں گے یا جو ان کے جو مدعی ہیں وہ اس کمیٹی سے رابطہ قائم کریں گے۔ میرے پاس اس وقت ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل سابق جو ہے سعید احمد شیخ یہاں پر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اصلاحات کے حوالے سے ان کے پاس کیا رائے جو ہے وہ موجود ہے۔ سعید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو اصلاحات اس میں چاہیے ابھی جو کمیٹی کے پاس ہیں کیا خامیاں ہیں جو آپ بتائیں گے تاکہ مزید پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں اپنی اصلاح جو ہے وہ کر سکے؟ شین بھائی، جو سب کانٹیننٹ کی یہ انلیگل پوزیشن کی ہسٹری ہے یہ کافی پرانی ہے۔ اگر ہم لاء میں جائیں تو دیکھیں گے کہ 1877 میں جب انگلینڈ کی جو گورنمنٹ ہے یہاں آئی تو انہوں نے آ کے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ انٹروڈیوس کرایا، تو اس کے اندر انہوں نے سیکشن 9 جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جو اب تک رائج ہے کہ آپ سول کوڈ کیسے جو پوزیشن ہے وہ ریسٹور کرے گی ایویڈنس لینے کے بعد۔ سی پی سی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، اور اسی طرح سائملٹینیسلی انہوں نے جو ہے سی آر پی سی اور تعزیرات پاکستان انٹروڈیوس کرائی۔ تعزیرات پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ انلیگل ٹریس پاس کرتا ہے کسی کی پراپرٹی کے اندر قبضہ کرتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے، تو اس کے اندر کون سے اوفینسز ہوں گے، وہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مجسٹریٹ ہے وہ 522 اور 522A کے تحت جو وہ پوزیشن ہے وہ بندے کو سزا دیتا ہے اور وہ پوزیشن بھی ریسٹور کرتا ہے۔ یہ لا پہلے سے موجود ہے۔ اس کے باوجود جب یہ ٹینڈنسی بڑھتی گئی تو 2015 کے اندر پھر گورنمنٹ نے انلیگل پوزیشن ایکٹ لے کے آئے، اور اس کے تحت بھی سزائیں بھی تھیں اور پروسیجر بھی تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی جو ٹینڈنسی بڑھ رہی تھی انلیگل پوزیشن والی، اس کے اندر کوئی ایسا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے خاص کر غیر جو ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں یا اپنی انویسٹمنٹ یہاں کرتے ہیں تو ان کے زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، لوکل کے ہاں بھی قبضہ ہوتا ہے، اور یہ مطالبہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا کہ اس ٹینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے کوئی میجرمنٹ لینی چاہیے۔ تو گورنمنٹ کی یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے۔ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اس لاء کے تحت، اور اس کے اندر ڈی پی او ہیں، اس کے اندر اے سی ہیں، اس کے اندر ڈی ایس پی کنسرن ہے، یہ کمیٹی اور ڈپٹی کمیشن کنوینر ہے، اور جو کنسرن بندہ ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اپنی جا کے ڈپٹی کمشنر کو دیں گے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کمیٹی کو جو اس ایکٹ کے اندر جو ہے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے اس کو وہ مارک کریں گے، وہ اس کے اوپر انکوائری کریں گے، اور اس کمیٹی جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی پابند ہوگی۔ اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، اگر تو کوئی ڈیسیژن ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے، ریکانسیلیشن کے اندر یہ چیز سمجھ آتی ہے، تو وہ کمیٹی جو ہے وہ ٹربیونل کو بھیج دے گی کہ ان کے اس فیصلے کی روشنی میں ججمنٹ ڈگری پاس کر دے، جو گورنمنٹ نے اسپیشل ٹربیونل اس ایکٹ کے تحت مقرر کی ہے۔ اس میں کیا اصلاحات کیا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں، اگر وہ نہیں ہوتی تو کمشنر جو ہے کنسرن ڈویژن کا وہ اس کے پیریڈ کو 90 ڈیز فردر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر ود ان نیکسٹ 30 ڈیز کے اندر جو ہے وہ یہ کمیٹی جو ہے اگر فیل ہو جاتی ہے ریکانسیلیشن ایسی چیزوں کے اندر تو وہ پھر ٹریبونل کو بھیج دے گی، اور ٹریبونل جو ہے پھر اس کے اندر وہ اپنا سول پروسیجر کوڈ بھی استعمال کرے گی، فوجداری بھی کرے گی اور اوفینس بھی دے گی، اور پوزیشن کو اسی طرح ریسٹور ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروسیجر تو وہی ہے، اس کے اندر سپیڈینس کیا آئی ہے، کیا ان کے پاس جو کمیٹی ہے ورثہ میئر تو لکھے ہوئے ہیں، وہ کون سے ورثہ نہیں ہیں، تو اس کو گورنمنٹ کو ایک تو فوری طور کے اندر 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو دیکھنا پڑے گا، ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا کہ ہر ضلع کے اندر پینڈنسی کتنی ہے، اور کیا وہ پینڈنسی جو ہے وہ اس
अकेली कमेटी के बाद लाहौर के अंदर फर्ज करने की कमेटी है और कमेटी उसके अंदर एसपी के साथ बदलती है, तो क्या वो ये सारी लिटिगेशन जो सिविल कोर्ट्स और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो लीगल पोजेशन एक्ट 2005 के तहत ये सारी पहले ही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि अगर वो पहली डिस्पोजल अच्छे रिजल्ट नहीं दे सके तो क्या ये कमेटी 90 डेज़ के अंदर कोई अच्छा रिजल्ट दे सकेगी? इसके लिए एक तो रूल्स बनाने बड़ी ज़रूरी हैं और रूल्स के अंदर आप देखेंगे कि लोगों के बड़े अहम राइट्स हैं। इसके अंदर लोग इस एप्लीकेशन के अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करने शुरू करेंगे। तो जब आप उस 90 डेज़ को आप जो उसने पहले दिन जाके किसी सिविल कोर्ट के अंदर स्टे लेना है किसी एंड से भी, अग्रीड पर्सन भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं हर मरता, तो क्या उसके 90 डेज़ तो ज़ाया नहीं होंगे? और इसका स्पीड अप करने का प्रोसीजर क्या? तो गवर्नमेंट को रूल्स फौरी तौर पे इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। इसी तरह जो ट्रिब्यूनल है उसके रूल्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए ताकि लोगों के दरमियान जो दिमाग के अंदर काम के स्टार्ट होने से क्लैरिटी एम्बिग्विटी है वो दूर होनी चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है इसके अंदर। और दूसरा यह है इसके अंदर जो है वो सेक्शन देने चाहिए थे ताज़ीरात पाकिस्तान के। इसके अंदर चूँकि एक इंडिपेंडेंट सेक्शन दे दिया और उसकी 10 साल सज़ा भी दे दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से रूल्स भी साथ फौरी तौर पे इंट्रोड्यूस कराने चाहिए और डेटे को कलेक्ट करते हुए उसके मुताबिक कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। थैंक यू। जी, आपने सईद अहमद शेख जो है उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना यह है कि पंजाब गवर्नमेंट का ये जो आर्डीनेंस आया है ये बहुत बेहतर है, लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है। इनमें शिकें जो है वो बनानी चाहिए ताकि पता लग सके लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने कमेटी के पास जाना है और कमेटी ने आगे किस तरीके से केसों की इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल करनी है।